میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہاں۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد عوامی غیظ و غضب کا شکار ہو کر بالآخر نہ صرف مستعفی ہونے پر مجبور ہوئیں بلکہ اپنا ملک بنگلہ دیش چھوڑ کر فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کو تقریباً 1 ماہ سے ملک میں سول نافرمانی کی تحریک کا سامنا تھا۔ یہ تحریک اس وقت شروع ہوئی تھی جب بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ نے سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف حکومت کے خلاف مظاہروں کا آغاز کیا تھا۔ ان اسٹوڈنٹس کا مطالبہ تھا کہ ملک میں جو 1/3 ملازمتیں ان فوجیوں کے خاندانوں کے لیے مختص ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا، یہ 1/3 کوٹا سسٹم ختم کر کے ملک میں میرٹ کی بنیاد پر اسٹوڈنٹس کو ملازمتیں دی جائیں۔ شروع میں جب اسٹوڈنٹس کی اس تحریک کا آغاز ہوا تو حکومت نے ان سے مذاکرات کرنے کی بجائے ان سے سختی سے نپٹنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی یہ تحریک پورے ملک میں پھیل گئی اور صورتحال اس وقت بہت زیادہ خراب ہو گئی جب شیخ حسینہ واجد نے ان اسٹوڈنٹس کو ان رضاکاروں سے تشبیہ دے دی جنہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ میں پاکستانی فوج کی مدد کی تھی۔ اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ شیخ حسینہ واجد نے انہیں رضاکاروں سے تشبیہ دے کے ان کی حب الوطنی کی توہین کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ان اسٹوڈنٹس کا جو مطالبہ تھا وہ مان لینے کے باوجود بھی یہ تحریک تھمی نہیں بلکہ سول نافرمانی میں تبدیل ہو گئی۔ اس تحریک کی سول نافرمانی میں تبدیل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس تحریک کے دوران جن اسٹوڈنٹس کی جانیں گئی تھیں، ان اسٹوڈنٹس کا مطالبہ تھا کہ ان کے خاندانوں کو انصاف دیا جائے، لیکن بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے ان کے خاندانوں کو انصاف دینے کی بجائے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ سختی سے نپٹنے کو جو ہے وہ ترجیح دی، جس کے بعد ان اسٹوڈنٹس کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف آنسو گیس، گولیاں اور دیگر جو ہے چیزیں استعمال کی گئیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پورے ملک میں پرتشدد مظاہروں کی صورت میں پھیل گئے اور کل اتوار کے روز یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے کال دی تھی کہ وہ ڈھاکہ کی طرف جو ہے رخ کریں گے۔ اس وقت بنگلہ دیش کی صورتحال یہ تھی کہ 3 روز سے بنگلہ دیش میں کرفیو نافذ ہو چکا تھا، بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ سروس معطل تھی، تمام جو چینلز تھے وہ بند ہو چکے تھے اور آج صبح یہ اسٹوڈنٹس کا جو جمع غفیر تھا یعنی لاکھوں کا جو مجمع تھا وہ وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو گیا اور انہوں نے وہاں پر توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمان نے شیخ حسینہ واجد کو 45 منٹ کی مہلت دی کہ وہ 45 منٹ کے اندر اندر وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ شیخ حسینہ واجد نے نہ صرف فوری طور پر استعفیٰ دیا لیکن وہ چاہتی تھی کہ استعفے سے قبل وہ عوام کے لیے ایک تقریر ریکارڈ کرا سکے، لیکن عوام کا غیظ و غضب اتنا زیادہ تھا کہ انہیں اتنی مہلت بھی نہ مل سکی کہ وہ عوام سے خطاب کے لیے تقریر ریکارڈ کرا سکے، لہٰذا وہ تقریر ریکارڈ کرائے بغیر ہی ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں فرار ہو گئیں اور اپنے ساتھ اپنی بہن کو بھی ساتھ لے گئی۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے حوالے سے یہ خبریں تھیں کہ جو ہیلی کاپٹر ان کو لے کر گیا ہے وہ بھارت کی طرف گیا ہے اور شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش سے بھارت فرار ہو گئی ہیں، لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق شیخ حسینہ واجد کو بھارت میں بھی پناہ نہ ملی اور ان کے ہیلی کاپٹر کو بھارت میں اترنے کی اجازت نہ مل سکی، جس کی وجہ سے شیخ حسینہ واجد کا طیارہ جو ہے وہ بیلاروس کی جانب روانہ ہو چکا ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ شیخ حسینہ واجد بیلاروس کی طرف جا رہی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے مستعفی ہونے اور ملک سے فرار ہونے کے بعد بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمان نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہیں پرامن رہنے کی تلقین کی اور یہ اعلان کیا کہ اس وقت ملک میں عبوری حکومت قائم ہوگی اور وہ مخلوط حکومت کے طور پر کام کرے گی، لیکن ملک کے تمام فیصلے بنگلہ دیش کی فوج کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ عوام کے جتنے بھی مطالبات ہیں فوج انہیں فوری طور پر تسلیم کر لے گی، اس لیے بنگلہ دیش کی عوام پرامن ہو کر اپنے گھروں میں واپس چلے جائے۔
बांग्लादेश के आर्मी चीफ का कहना है कि अगर हालात कंट्रोल हो गए तो बांग्लादेश से बहुत जल्द कर्फ्यू उठा लिया जाएगा और इसके साथ साथ इंटरनेट सर्विस और तमाम चीज़ें बहाल कर दी जाएंगी। बांग्लादेश में इस वक्त हसीना वाजिद के मुल्क से फरार होने के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर जश्न का सा समा है और बांग्लादेश की सड़कों पर बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जो हैं वो भंगड़ा डाल रहे हैं, नाच रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, जबकि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म जो कुछ देर कबल बांग्लादेश की वज़ीर आज़म थी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर मुल्क से फरार हो गई हैं। शेख हसीना वाजिद का त्यारा कहाँ लैंड करेगा, इस हवाले से मुतज़ाद इत्तलात थी। पहले तो कहा जा रहा था कि भारत ने शेख हसीना वाजिद को अपनी सरजमीन पर लैंड करने से मना कर दिया है और वो बेलारूस की जानिब रवाना हो गई हैं, लेकिन अब BBC का कहना है कि शेख हसीना वाजिद का त्यारा भारत में उतर चुका है और वो भारत पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।